باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں جاذب پبلیکیشنز کی طرف سے محمد سعید جاذب بول رہا ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز مسلسل دیکھ رہے ہیں اور اپنے تاثرات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے تاثرات کا بہت بہت شکریہ، اور میں اپنی حیثیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق بخشی۔ اور یہ انتہائی عظمت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جائے۔ یہ ہمارا فرض بھی ہے، چنانچہ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے الحمدللہ رب العالمین پر بات کی تھی، وہ بات انشاءاللہ چلتی رہے گی، مسلسل سلسلہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ اس وقت میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ واقعہ کربلا کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ محرم الحرام ہے، اور محرم کی آج 9 تاریخ ہے، اور کل آنے والے کل 10 محرم ہوگی، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ شہادت کے واقعات، کربلا کے واقعات، حضرت امام حسین کا 72 نفوس کے ساتھ مکہ سے کربلا تک کا سفر، اور پھر شہادت کے بعد تمام واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے رہتے ہیں، اور تفصیلات لمبی ہیں، میں ان پہ بات نہیں کروں گا۔ میں کوئی واقعہ آپ کو سنانے نہیں جا رہا، میں کوئی واقعاتی شہادت بھی نہیں بیان کروں گا، میں صرف ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہمیں پیغام کیا ملتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں 72 افراد مدینہ منورہ سے چلتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں۔ اس دوران ایک لمبا سفر ہے۔ اس پورے سفر کے دوران کسی ایک فرد نے بھی، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جوان اور بوڑھے بھی شامل ہیں، کسی نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی۔ صرف نمازی اکیلی نماز نہیں، انفرادی نماز نہیں، اجتماعی نماز پڑھتے رہے، جماعت کی نماز پڑھتے رہے، باوضو رہتے، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرتے۔ دنوں اور مہینوں کا فاصلہ تھا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کربلا پہنچے، دشمن سے برسر پیکار رہے، ایک ایک کر کے وہ کربلا کے مجاہد، کربلا کے وہ شہداء لڑائی کرتے اور اللہ اللہ کرتے شہید ہو جاتے۔ شہید ہوتے وقت بھی وہ اپنا فرض نہیں بھولے، نہ ان کو یہ بھولا کہ اب نماز کون سی نماز کا وقت ہے، نہ ان کو یہ بھولا کہ قرآن کی کون سی آیت تلاوت کرنی ہے۔ افعال میں، کردار میں وہ اللہ کی برہان تھے، اور واقعہ کربلا ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کے دن گھوڑے پر سوار ہوئے،
اپنا سر سجدے میں رکھا، اللہ سے دعا مانگی، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں پہنچے، دشمن سے برسر پیکار ہوئے، نیزے لگے، تلواریں لگیں، گھوڑے سے نیچے گرے، سر سجدے میں تھا، سر بسجود تھے کہ شمر نے اپنا وار کیا، سر تن سے جدا کیا۔ اس وقت بھی وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے گریز نہیں کیا انہوں نے۔ وہ نہیں بولے کہ ایک رب ہے جس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، جس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ شہادت ہو گئی۔ صرف ایک پر حضرت زین العابدین بچے اور کربلا میں بچنے والی بیویاں موجود تھیں۔ دشمن حضرت امام زین العابدین کو اور بیویوں کو لے کر کربلا سے روانہ ہوا اور ملک شام تک پہنچا، دمشق میں، جہاں یزید کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ جانتے ہیں یہ کتنا سفر تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سفر 1445 کلومیٹر لگ بھگ تھا۔ اس پورے سفر میں 36 شہر آتے ہیں، 72 بازار گزرتے ہیں، 144 گلیاں آتی ہیں، 258 موڑ پڑتے ہیں، 3 دریا ہیں جن کو کراس کیا جاتا ہے۔ اس پورے سفر میں حضرت زین العابدین اللہ کے سامنے سر جھکانا نہیں بھولے۔ وہ بیویاں ظلم و ستم کے باوجود اللہ کے سامنے سر جھکانا نہیں بھولیں۔ آج ہم حسین حسین پکار کے نمازوں سے دور ہیں، آج ہم یا علی کے نعرے مارتے ہیں لیکن عمل سے دور ہیں، آج ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے مارتے ہیں لیکن عمل سے دور ہیں۔ خالی حلق سے اوپر نعرے، نہ دماغ ہے نہ دل ہے، علم کا کوئی پتہ نہیں پتہ کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ہوئی، یہ بھی نہیں پتہ کہ حضرت امام حسین کون تھے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم محرم کی بات کر رہے ہو، شہادت حسین کا نام لے رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ اس دن ہوا کیا تھا؟ کچھ پتہ نہیں۔ کہنے لگا جی مجھے اب تفصیلات نہیں پتہ۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ بتا دو امام حسین تھے کون؟ نہیں پتہ۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ بتا دو نمازیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتا۔ اچھا یہ بتا دو کہ نمازیں کتنی ہیں؟ جی 5 ہیں، کہیں سے رٹ لیا ہے۔ میں کہا نمازوں کے نام بتا دو، کوئی نہیں پتا۔ اب یہ بتائیے، شہادت امام حسین پکارتے ہیں اور نماز روزے کا پتہ نہیں ہے، قرآن کا پتہ نہیں ہے۔ وہ جس نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن کو نہیں بھولا، ان کی زبان قرآن پڑھتی رہی۔ وہ جنہوں نے سر کٹوا دیا، سجدہ کرنا نہیں بھولے۔ وہ افراد جنہوں نے سختیاں برداشت کیں، نیزے اپنے جسموں پر قبول کیے، بھوکے اور پیاسے، لیکن نماز روزہ نہیں بھولے، قرآن وہ نہیں بھولے۔ آج ہم
سینہ تان کے نعرے تو مارتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ گلی محلے میں دیکھیے، آپ کو لوگ کھانے تقسیم کرتے نظر آئیں گے، سبیلے لگاتے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، پیاسوں کو پانی پلائیے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، سب کیجئے، لیکن ذرا گریبان میں جا کے دیکھیے، صبح کی نماز پڑھی تھی، ظہر کا ٹائم ہوا ہے، جس ٹائم پہ آپ کسی جلوس کے دیکھنے میں مصروف ہیں، عصر کا ٹائم ہوا ہے، جس ٹائم آپ لوگوں سے گپے مارنے میں مصروف ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ نماز کا ٹائم ہے۔ اسی کے بارے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، عمل کر کے دکھایا کہ بھائی اصل دین یہی ہے، میرے نانا کا دین تو یہ ہے، میرے نانا نے تو یہ حکم دیا تھا، اطاعت اللہ کی یہ ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت یہ ہے۔ تو کیا ہمیں یاد رہتا ہے؟ خدا را سوچئے ذرا، مجھے حضرت امام حسین کا ارشاد یاد آ رہا ہے، جو انہوں نے مدینہ سے سفر کرتے ہوئے، کربلا تک سفر کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا، ایک خطبہ دیا تھا، اس میں فرمایا انہوں نے، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول و فعل کے ذریعے غیرت کا اظہار نہ کیا، تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، ملک میں فساد پھیلایا، حدود الہی کا معطل کیا، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھا۔ اے لوگوں، مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ یہ پیغام دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا کہ میں یہ جو سر کٹانے جا رہا ہوں، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ آج ہم ہر طاغوت کے سامنے سر جھکا کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم اغیار کی بات تو مانتے ہیں، کس کس کا نام لوں؟ ہم ان کی اطاعت تو کرتے ہیں جو طاغوت کے ساتھی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز کرتے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، خدا را اسلام کی طرف لوٹ آئیے کہ حضرت امام حسین کا پیغام یہی ہے کہ میرے نانا کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا رستہ اپنا لو، اور اس طرح سر جھکا دو اللہ کے سامنے جس طرح میں نے نیزوں سے چھلنی ہونے کے باوجود، شمشیروں سے زخمی ہونے کے باوجود اللہ کریم کے سامنے سر جھکایا ہے۔ یہی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد ہے۔ طاغوت کی حاکمیت سے دور چلے جاؤ، طاغوت تو تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے
طاغوت کا انکار کیا اور اسی نے راہ حق اختیار کی. راہ حق پہ آ جائیے. یہی ہم سب کے لیے عافیت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت حسین کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.